افغان طالبان اور افغان میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ گزشتہ رات پاکستان نے افغانستان کے اندر فضائی حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں سویلینز کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ افغان طالبان نے ان مبینہ حملوں کا جواب دینے کی دھمکی بھی دے دی ہے، مگر آج ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے صحافیوں سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان جب بھی حملہ کرتا ہے تو اعلانیہ کرتا ہے، پاکستان کبھی سویلینز پر حملہ نہیں کرتا۔ ہماری نظر میں کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں ہے، دہشت گردوں میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ ڈی جی ISPR نے مزید کہا کہ خون اور تجارت ایک ساتھ نہیں چل سکتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پر حملے بھی ہوں اور ہم تجارت بھی کریں۔ ہم افغان عوام کے خلاف نہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ طالبان حکومت ریاست کی طرح فیصلے کرے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرح فیصلے نہ کرے۔ طالبان حکومت کب تک عبوری رہے گی؟ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پر فوری پابندی عائد کی جائے۔ دہشت گردی کے بہت سے واقعات میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں استعمال ہوئیں۔ ڈی جی ISPR نے بریفنگ میں مزید کہا کہ جنرل فیض حمید کا ٹرائل قانونی معاملہ ہے، اس پر قیاس آرائیاں نہ کی جائیں۔ جب یہ معاملہ حتمی نتیجے پر پہنچے گا تو فوری طور پر اعلان کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے آج ہی افغان طالبان نے پاکستان پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے افغانستان میں فضائی کارروائی کا الزام لگایا تھا۔ ترجمان افغان حکومت ذبیح اللہ مجاہد کے بیان کے مطابق گزشتہ رات پاکستانی فوج کی جانب سے افغانستان کے صوبے پکتی کا خوست اور کنڑ میں کیے گئے فضائی حملے نہ صرف افغانستان کی خود مختاری اور فضائی حدود کی صریحاً خلاف ورزی ہیں، بلکہ یہ اقدام پاکستانی انتظامیہ کی جانب سے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ اصولوں اور قوانین سے بھی کھلا انحراف ہے۔ افغانستان اس خلاف ورزی اور مجرمانہ اقدام کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ ایک بار پھر واضح کرتے ہیں کہ ہم اپنی فضائی اور زمینی حدود کے دفاع کو اپنا شرعی حق سمجھتے ہیں اور مناسب وقت پر اس کا لازماً جواب دیا جائے گا۔ ایک اور پوسٹ میں ذبیح اللہ مجاہد نے ان مبینہ حملوں میں افغان سویلینز کی ہلاکتوں کا دعویٰ بھی کیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی گزشتہ مہینے سے جاری ہے۔ پاکستان افغان طالبان سے مسلسل مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ افغانستان سے آپریٹ کرنے والے کالعدم TTP سمیت پاکستان مخالف دہشت گردوں کی سہولت کاری بند کر دیں اور ان دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس کارروائیاں کریں، تحریری ضمانت دیں، مگر نہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آ رہی ہے اور نہ ہی افغان طالبان تحریری ضمانت دینے کو تیار ہیں۔ اس حوالے سے قطر اور ترکی کی ثالثی میں مذاکرات بھی ناکام ہو چکے ہیں اور عملی طور پر سیز فائر بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ مذاکرات کی ناکامی کے بعد پاکستان کی طرف سے واضح کیا گیا تھا کہ سیز فائر اس وقت تک برقرار رہے گا کہ جب تک افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہیں ہوتا۔ مگر 6 نومبر کو استنبول میں مذاکرات کے آخری دور کے بعد سے پاکستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہو چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد کچہری اور وانا کیڈٹ کالج پر حملوں کے بعد کل دہشت گردوں نے FC ہیڈ کوارٹرز پشاور کو نشانہ بنایا۔ پاکستان ان تینوں حملوں کے تانے بانے افغانستان سے ملا رہا ہے اور ٹھوس شواہد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آج وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اسلام آباد کچہری پر حملے کے حوالے سے میڈیا کو بتایا کہ اس حملے کی منصوبہ بندی TTP کے سربراہ نور ولی محسود نے اپنے کمانڈر داد اللہ کے ذریعے کی۔ داد اللہ باجوڑ کا رہنے والا ہے مگر اس وقت افغانستان میں موجود ہے۔ انٹیلیجنس بیورو اور CTD نے اس حملے کے 48 گھنٹے کے اندر 4 ملزمان اس کے گرفتار کیے۔ ساجد اللہ عرف شینا پکڑا گیا، اس کے بعد یہ کامران خان، محمد زالی اور شاہ منیر ہینڈلر ہے۔ ساجد اللہ عرف شینا یہ اس سوسائڈ بامر کو بھی لے کے آیا، اس جیکٹ کو بھی لے کے آیا اور یہ پلاننگ ہوئی اس حملے کی۔ وہ فتنہ الخوارج اور TTP کا جو سربراہ ہے نور ولی محسود، یہ اس نے پلاننگ کی اپنے کمانڈر داد اللہ کے ذریعے، جو باجوڑ کا رہنے والا ہے مگر داد اللہ اس وقت افغانستان میں موجود ہے۔ اور داد اللہ اور ساجد اللہ یہ آپس میں کنیکٹڈ بھی رہے، یہ افغانستان سے مسلسل رابطے میں بھی تھا، کنیکٹڈ بھی تھا اور ان کا ٹارگٹ تھا کہ راولپنڈی اسلام آباد میں کوئی ایسی کارروائی کی جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت بڑے نقصان سے بچ گئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کے دوران اسلام آباد کچہری حملے کے گرفتار مبینہ ہینڈلر ساجد اللہ عرف شینا کا اعترافی بیان بھی چلا دیا۔ ساتھ ہی حکومت FC ہیڈ کوارٹر پشاور پر حملے کا تعلق بھی افغانستان سے جوڑ رہی ہے۔ آج IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نے پشاور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابھی تک کے شواہد سے محسوس ہو رہا ہے کہ دہشت گرد افغان شہری تھے۔ انویسٹیگیشن میں کافی پروگریس ہو چکی ہے۔ تینوں کی جو فوٹوگرافس وہ ہم نے چونکہ ساری CC فوٹیجز پورے شہر سے ہم نے پھر اکٹھی کرنی شروع کی، ان کی فوٹوگرافس لے لیے گئے ہیں، فنگر پرنٹس نادرا کو میچنگ کے لیے بھجوا دیے گئے، جو فورینزک ایویڈنس موقع پہ تھی وہ لے لی گئی تھی، جو BD نے جو سارے ایکسپلوسیوز اور یہ چیزیں لی تھی ان کا بھی سارا انالیسز اور جو پچھلے انسیڈنٹس کے ساتھ اگر کوئی میچنگ ہے وہ بھی اس وقت انڈر پروسیس ہے اور اب ہم اس کو ٹریک کر رہے ہیں کہ یہ کس طرف سے آئے ہیں۔ افغانی تے کوئی شواہد آ چکے
کے ہیں یا وہ سمپل سے جوڑا گیا ہے؟ دیکھیں یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو ظاہر ہے ابھی تک کی جو ایویڈنس ہے اس کے مطابق ہی ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا جس میں 22 خوارج مارے گئے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کی وجہ سے پاک افغان سرحد بھی 1 ماہ سے زائد عرصے سے بند ہے۔ تجارتی بندش سے افغانستان کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ افغان تاجر پریشان ہیں کیونکہ افغانستان اپنی بیرون ملک تجارت کے لیے پاکستان پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے اور فی الحال پاکستان کی طرف سے سرحد کھولنے کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج میڈیا بریفنگ میں ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پر حملے بھی ہوں اور ہم تجارت بھی کریں۔ اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے حالیہ دنوں میں افغان طالبان پاکستان کے متبادل تجارتی راستے تلاش کر رہا ہے۔ افغان تاجروں کو بھی ایسی ہی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ افغانستان چابہار بندرگاہ کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے بھارت سے امیدیں لگا رہا ہے۔ اسی تناظر میں افغان وزیر تجارت نور الدین عزیزی نے تجارتی وفد کے ساتھ بھارت کا 5 روزہ دورہ کیا۔ دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی حکام سے مذاکرات کے دوران چابہار بندرگاہ کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ متوقع یہی ہے کہ ہمارے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ اور ٹرانزٹ خوب اچھی طرح اضافہ آئے گا اور انشاءاللہ سیکٹر خصوصی اس مزیت سے استفادہ کریں گے۔ چابہار کے مسیر سے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس راستے کو ہم کھولیں گے اور جو زمینی اور ایئر کوریڈور ہے اس پہ مزید کام ہو رہا ہے۔ مزید کوشش کریں گے کہ اور بھی فیسیلیٹیٹ ہو جائے اور ایکٹیو ہو جائے، کمپٹیشن بیچ میں ہو کہ دوسرا راستے سے خواہ اس میں قیمت کم ہو تاکہ یہ سارے راستے جو ہے نا یہ فنکشنل ہو۔ بھارت نے بھی افغان وزیر تجارت کے دورے کے اختتام پر اعلامیہ جاری کیا ہے۔ بھارتی نیوز ایجنسی این آئی کے مطابق بھارتی دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس دورے کے دوران افغان وزیر تجارت کی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات ہوئی جس میں دونوں ممالک کے 2 طرفہ تعلقات، کنیکٹیوٹی اور دونوں ممالک کے درمیان عوامی تبادلوں پر گفتگو کی گئی۔ ساتھ ہی افغان وزیر تجارت اور بھارتی وزیر تجارت کے درمیان ہونے والی ملاقات میں تجارتی سہولیات، مارکیٹ تک رسائی، کنیکٹیوٹی اور کیپیسٹی بلڈنگ سمیت کئی امور پر گفتگو کی گئی۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات معمول پر لانے کے لیے دوست ممالک اب بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع ہو جائیں۔ ترکی کے صدر اردوان کی ہدایت پر کچھ دن پہلے ترکی کے اعلیٰ حکام کا پاکستان کا دورہ متوقع تھا مگر اب تک ترکی کا وفد پاکستان نہیں پہنچا، جبکہ اس دورے کے شیڈول کے حوالے سے زیادہ تفصیلات بھی سامنے نہیں آئیں۔